إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی و صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اہل کتاب کے تعلق سے متنبہ اور خبردار کیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تم سے اتنا حسد رکھتے ہیں، اتنا جلن رکھتے ہیں، اور تمہارے خلاف اپنے دل میں اتنا بغض اور عناد اور کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں کہ اکثر اہل کتاب کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے، تمہارے ایمان سے ہٹا کر تمہیں کافر اور مرتد بنا دیں. تو عفو درگزر سے کام لو اور اللہ کے معاملے کو آنے تک کا انتظار کرو. قرآن مجید کے اندر جن قوموں کا تذکرہ ہمیں بار بار ملتا ہے ان قوموں میں دو قومیں یہود اور نصارہ ہیں، اور انہی کو قرآن مجید میں اہل کتاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے یہود و نصارہ کا لفظ بار بار آئے گا، اور پھر یہ لفظ بھی آئے گا یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. اللہ نے جہاں بھی اس خطاب سے پکارا ہے اس سے مراد یہی دو قومیں یہود و نصارہ ہیں. اور اہل کتاب انہیں اس لیے کہا گیا کہ دو آسمانی کتابوں کی شریعت کے یہ پابند ہیں اور دو آسمانی کتابیں اپنے پاس رکھنے والی ہیں. توریت آسمانی کتاب ہے جو یہودیوں پر نازل ہوئی، انجیل جو آسمانی کتاب ہے وہ عیسائیوں اور نصارہ پر نازل ہوئی. اس طرح سے یہ دو اللہ کے دو جلیل القدر اور عظیم پیغمبروں کی امت بھی ہیں. یہود یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اس طرح ان کے پاس دو آسمانی کتابیں ہیں اور دو عظیم پیغمبروں کی جانب ان کی نسبت ہے. اس اعتبار سے امت مسلمہ کا یعنی ہمارا اور آپ کا ان سے ایک رشتہ ہے، اور اسی رشتے کی بنیاد پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کافروں کے ذبیحوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، مشرکوں کے ذبیحے کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے ذبیحے کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. اور اگر وہ صحیح طریقے سے ذبح کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں کا جانور ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہے. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا ذبیحہ تم سب کے لیے حلال ہے. اور شریعت نے اسی رشتے کی بنیاد پر ایک اور بھی چھوٹ دے رکھی تھی اور دی بھی ہے کہ بسا اوقات اگر وقت ضرورت ان کی عورتوں سے تمہیں نکاح اور شادی بھی کرنا پڑے تو وہ شادی کرنا بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے.
اسی طرح آپ مکی زندگی کو دیکھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور سے گزر رہے تھے، اس وقت آپ کا سامنا مکہ میں مشرکوں سے تھا، کافروں سے تھا، جو بتوں کے پجاری تھے اور پتھروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، آپ کی ہمدردی ہمیشہ اہل کتاب کے ساتھ رہی، آپ کی ہمدردی ہمیشہ یہود و نصارہ کے ساتھ رہی۔ اور دیکھو مکی زندگی کا ایک واقعہ ملتا ہے، اس وقت کی دو عظیم طاقتیں، دو عظیم پاور فل طاقتیں تھیں، روم اور ایران کی، ان دونوں میں عالمی جنگ ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائے، اور مشرکین مکہ کی خواہش تھی کہ ایرانی جیت جائیں، اس لیے کہ ایرانی یہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، آگ کی پرستش اور پوجا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے مکہ کے اندر رہنے والے بت پرست اور صنم پرست مشرکوں سے ان کا ایک رشتہ تھا، اس لیے مشرکین مکہ کی خواہش تھی کہ ایران جیت جائے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ رومی جیت جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رومی یہ اہل کتاب تھے، یہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، اور آسمانی شریعت کے پیروکار ہونے کی وجہ سے ہلکا سا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رکھا تھا، اور آپ کی خواہش تھی کہ رومی جیت جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایران جیت گئے، ایرانی جیت گئے، ایران فتح یاب ہو گیا، اور مسلمانوں کی ہمدردی جس قوم کے ساتھ تھی وہ قوم ہار گئی۔ اسی وقت اللہ نے سورۃ الروم نازل فرمائی، اور سورہ روم کی ابتدائی آیتوں میں یہ اللہ نے پیشین گوئی فرمائی کہ مسلمانوں، جس قوم کے ساتھ تمہاری ہمدردی تھی آج وہ ہار گئے، لیکن حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں، حالات بہت جلد پلٹنے والے ہیں، اور ایک بار پھر سے رومی ایرانیوں پر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، اور اس بار رومی جیتیں گے اور ایرانی ہار جائیں گے۔ تو اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ موافقت اہل کتاب اور یہود و نصارہ سے تھی۔ لیکن جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آگئے ہجرت کر کے، اور یہودیوں کے معاشرے میں آپ جینے لگے، رہنے لگے، آپ نے بہت کوشش کی، آپ نے بہت چاہا کہ یہودیوں کے ساتھ امن اور شانتی سے زندگی بسر کی جائے، سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کی جائے، پر مدینے کے وہ قوم یہود جو اللہ کے نبیوں کی قاتل قوم تھی، مدینے کے وہ قوم یہود جو اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرنے والی قوم تھی، مدینے کی وہ قوم یہود جو اللہ کی جانب بلانے والے، اچھائیوں کی طرف بلانے والے اور برے راستوں سے روکنے والوں کو قتل کرنے والی قوم تھی، ان کی سازشیں، ان کی شرارتیں دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت پہ آ گئے۔ ابھی تک آپ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کی موافقت میں پسند کرتے تھے، لیکن اب جب ان کی شرارتیں اور سازشیں دن بدن بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے پیارے نبی نے مخالفت ان سے شروع کی، اور مخالفت کا آغاز تحویل قبلہ سے ہوا۔ مدینے میں جب مسلمان آئے ہجرت کر کے 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا، اور اسی کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہی قبلہ اہل کتاب کا بھی تھا، وہی قبلہ یہود و نصارہ کا بھی تھا۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یہ چاہت تھی کہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی لاج رکھی، اور اپنے پیغمبر کی خواہش کو پوری کرتے ہوئے بیت المقدس کے قبلے کو منسوخ کر دیا، اہل کتاب کے قبلے کو منسوخ کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور سارے مسلمان اب بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی جانب اپنا منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ مخالفت جب یہودیوں نے دیکھی، ان کی سازشیں اور بڑھنے لگی، ان کی شرارتیں اور بڑھنے لگی۔ یہاں ان کی شرارتیں بڑھ رہی ہیں، اور وہاں پیغمبر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے مخالفت بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم روزہ رکھو تو سحری کھا کر روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا روزہ بنا سحری کے ہوتا ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرو، تمہیں سحری کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ یہودی اہل کتاب بھی عاشورہ کا روزہ کر رکھتے ہیں، ان کی کہیں موافقت نہ ہونے پائے، ان کی کہیں مشابہت نہ ہونے پائے، ایسا کرو، یہ عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ 2 روزہ رکھیں گے۔ یہ مخالفت شروع ہوئی، مخالفت کا آغاز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنے کو معیوب اور غلط سمجھتے ہیں، ایسا کرو، محض ان کی مخالفت کرنے پر آ جاؤ، اور کبھی کبھار جوتے چپل پہن کر بھی نماز پڑھ لیا کرو۔
اگر جوتے صاف ہوں، گندگی سے میل کچیل نہ ہو، کتب حدیث میں ایسی دلیلیں موجود ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے جوتا اور چپل پہن کر. جب مسجد نبوی کی زمین مٹی کی تھی، یہ چٹائی حصیریں اور قالین وغیرہ نہیں تھی، تو مخالفت کے لیے محض پیغمبر نے اپنی امت کو حکم دیا کہ ان یہود و نصارہ کی مخالفت پر اتنا آ جاؤ کہ کبھی کبھار جوتے چپل پہن کر بھی نماز پڑھ لیا کرو. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا آغاز اس طرح کیا کہ یہود و نصارہ کے سروں کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں، ان کے داڑھیوں کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں، یہ خضاب نہیں لگاتے، یہ رنگتے نہیں ہیں، لہٰذا تم ان کی مخالفت میں اپنے سفید بالوں کو رنگا کرو اور خضاب لگایا کرو. یہ مخالفت پہ مخالفت ہو رہی ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے یہاں تک کہہ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ لگتا ہے کہ یہ محمد دینی معاملے میں ہم سے کسی بھی معاملے میں بغیر اختلاف کیے نہیں چھوڑے گا، یہ ہر معاملے میں اختلاف کر رہا ہے. پیغمبر زمین پر یہود و نصارہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آسمان سے آنے والی وحی بھی مسلمانوں کو اور پیغمبر دو جہاں کو یہود و نصارہ کی سازشوں اور شرارتوں سے آگاہ کر رہی ہے اور وحی کے ذریعہ ہدایتیں دے رہی ہے. وہیں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی ہدایت دی آسمانی پیغام کے ذریعہ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، یہود و نصارہ کو کبھی تم دوست مت بناؤ، کبھی ان کو دوست مت بناؤ، تعلقات رکھو. تعلقات اور دوستی میں فرق یہ جاننا ضروری ہے. تعلقات الگ چیز ہے اور دوستی الگ چیز ہے. تعلقات تو اس قدر تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ کی ذرا ایک یہودی کے گھر گروی کے طور پر غلے جو آپ نے قرض لیے تھے وہاں رکھی ہوئی تھی. یہ تعلق تھے یہودیوں کے ساتھ بھی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن نے اس امت کو یہ پیغام دیا کہ کبھی دوستی کر کے ان کو اپنے دلوں میں جگہ مت دو، ان سے محبت نہ کرو، اس لیے کہ کسی بھی حال میں یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ جب تک تم ان کے دین پر نہ چلنے لگو، جب تک تم ان کی روش پر نہ چلنے لگو، جب تک تم ان کی نقش قدم پر نہ چلنے لگو، جب تک کہ ان کے طور طریقے کو تم نہ اپنا لو، تم کسی بھی حال میں یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکتے، انہیں خوش نہیں کر سکتے. اسی لیے پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مستقبل اور فیوچر میں آنے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا اور خبر کر دیا. جب آپ نے بالیقین اور بالجزم ہو کے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذَرَاعًا بِذَرَاعٍ وَلَوْ دَخَلُوا فِي حَجْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. پیاری حدیث میں ایک پیشین گوئی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا ایک ایسا دور بھی آئے گا، زمانے میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ میری ہی امت کے افراد، میری ہی امت کے لوگ، اسلام پر چلنے والے مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، ان کی روش پر چلیں گے، ان کے قدم بقدم شانہ بشانہ چلیں گے. اگر وہ ایک بالش سے جائیں گے، میری امت کے مسلمان ایک بالش ان کے ساتھ جائیں گے. اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے، میری امت کے مسلمان ایک ہاتھ چلیں گے. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ یہود و نصارہ خود جو ہے گوہ کی سوراخ جو بڑی باریک ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اگر یہود و نصارہ اس سوراخ میں داخل ہوں گے تو میری امتی اور میری امت کے افراد ان کے روش اور نقش قدم کو اتنا اپنائے گی کہ اس گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوگی. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے افراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والی نسلوں میں ایسے افراد بھی ہوں گے اور خاندانوں میں، امتوں میں، کہ وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم اور روش پر اس طرح چلیں گے، حق اور باطل کی تمیز بھول جائیں گے، جائز اور ناجائز کی تمیز بھول جائیں گے، حرام اور حلال کی تمیز بھول جائیں گے، اچھائی اور برائی کی تمیز بھول جائیں گے. وہ سب کچھ بھول جائیں گے، یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، بس ان کی نگاہ میں یہی ہوگا یہودی جو کر رہا ہے ہم وہی کریں گے، نصارہ جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے، اور یہ لوگ جس راہ پر چل رہے ہیں ہم اسی راہ پر چلیں گے. اور شریعت اسی لیے یہ پیغام دیتی ہے، خبردار کرتی ہے کہ سنو گزری ہوئی امتیں جن راہوں پر چل کر گمراہ ہوئی، جن راستوں پر چل کر اللہ کا نافرمان ہوئی، جس راہوں سے گزر کر ذلیل اور رسوا ہوئی، میری امت بھی اسی راہ پر چل کر گمراہ ہوگی اور اسی راہ پر چل کر ذلیل ہوگی. آج ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں، آج جب ہم دنیا میں اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں تو یقیناً پیارے نبی کی پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے اور یہ امت مسلمہ ان کی روش پر اس طرح چل رہے ہیں. میں ایک دو اسباب آپ کو بتا کر جو ہے گزرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی گمراہی کا سبب یہود و نصارہ کے نافرمان اور ذلیل ہونے کا سبب ایک یہ تھا کہ ان کے اندر غلو کا مزاج تھا.
غلو کا مزاج تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے مریم سے، لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں دیوانہ ہو کر ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جبکہ اللہ نے اس بات کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ ان عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر اللہ پر اتنا بڑا الزام لگایا، اللہ کے لیے اتنی بڑی جھوٹ بات کہہ دی کہ آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے، یہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جائیں۔ یہ بات تو بہت معمولی ہے، یہ بات تو بہت چھوٹی ہے اس مقابلے میں جس بات کو عیسائیوں نے اللہ کے تعلق سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ قل هو اللہ، ابھی کرسمس ڈے گزرا نا، کرسمس ڈے مسلمانوں نے کتنے لوگوں نے مبارکبادی دی ہوگی عیسائیوں کو؟ جانتے ہو کرسمس ڈے کا مطلب؟ اللہ کا بیٹا عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، آج برتھ ڈے منانے کی شکل میں کرسمس ڈے منایا عیسائیوں نے، اور مسلمان اس سے ان کے قدم بقدم رہے، ان کی روش پر چلے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بندہ سمجھنے کے بجائے کوئی ابن اللہ قرار دے دیا اور کوئی ڈائریکٹ اللہ ہی قرار دے دیا، انہیں کو ہی معبود بنا دیا، سب کچھ وہی ہے۔ اسی طرح اسی راہ پر چلتے ہوئے اس امت نے بھی گمراہی کا وہی راستہ اختیار کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج کر دیا، وہ انسان نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے، مٹی کے تخلیق نہیں ہوئی، مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، یہ تو نور من نور اللہ ہے۔ وہی گناہ، وہی جرم اور وہی روش پر یہ امت چلی جس روش پر چل کر یہود و نصارہ گمراہ ہوئے تھے۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ گستاخ شاعر نے کہا ہے نا، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی پیغمبر ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ہی خدا ہے، دونوں کو ایک سا کر دیا۔ کیا فرق رہ گیا یہود و نصارہ اور اہل کتاب میں، اور کیا فرق رہ گیا امت محمدیہ میں؟ اور ایسے ہی دوسرا سبب دیکھو اس امت کی گمراہی کا یہ تھا کہ وہ قبر پرستی پہ آ گئے، اپنے نبیوں کو جہاں مرے، اپنے نیک جو ہے اللہ کے نیک بندے جہاں مرے ان کی قبر وہی بنائی اور اسی قبر کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی کو سجدہ، اسی کی پوجا، قبر کو مسجدوں سے جوڑا اور مسجدوں کو قبر سے جوڑ لیا۔ حالانکہ اہل کتاب اور یہود و نصارہ کی شریعت میں بھی یہ چیز حرام تھی، حلال نہیں تھا کہ قبروں کی پوجا کی جائے، پر نہیں، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا اور بنا لیا قبروں کا رشتہ مسجدوں سے، مسجدوں کا رشتہ قبروں سے۔ اس لیے آپ دیکھو پوری دنیا میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں مسجدوں میں قبر ہوں گی، جبکہ شریعت کی تعلیم ہے جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں ہو سکتی، اور جہاں مسجد ہے وہاں قبر نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سانس ٹوٹتے ہوئے آخری لمحے میں کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں اور عیسائیوں پر، کرسچنوں پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لی۔ آج اس امت نے وہی غلطی کی، وہی گناہ کیا، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ راوی حدیث کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، کہ جو گزری ہوئی امتوں نے کیا ہے میری امت کے لوگوں تم ایسا مت کرنا، ان کے نقش قدم پر مت چلنا، ان کی روش پر مت چلنا۔ پر نہیں، نبی کی نصیحت کا کتنا لحاظ کیا اس امت نے، نبی کی نصیحت کا کتنی عزت کی، کتنا عزت کیا انہوں نے۔ سارے کے سارے گمراہ ہوتے چلے گئے۔ یہود و نصارہ کی اسی دیکھو، اسلام جیسا عظیم اور مکمل دین پانے کے باوجود کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہماری زندگی کا ہر مسئلہ اسلام کی تعلیمات سے حل ہو رہا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تعلیمات دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالا ہے، میں تمہیں ایسی تعلیمات دے کے جا رہا ہوں لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میری سنت اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے رہو، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے لوگوں کبھی بھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ آپ نے کبھی وجہ سمجھی؟ اس لیے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ان کا دل مارے حسد سے جل رہا ہوتا ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو اپنی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، جب تم دین کی باتوں پر عمل کرتے ہو ان پر اتنا شاق گزرتا ہے اور ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا،
وہی یہود و نصارہ کی روش پر ہم اور آپ چل رہے، ہمارا نوجوان چل رہا ہے۔ میں اشارہ کروں گا خطبے کے آخر میں کہ کس قدر ہم اس کی روش پہ چل رہے ہیں، کس قدر ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کون؟ اگر اتنا جان جاؤ، عوام ہو، کہتے ہو ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا پر سننا تو آتا ہے، اس پر تو عمل کرو۔ اگر اتنا جان جاؤ کہ یہود و نصارہ ہیں کون، اللہ کی قسم کبھی تم ان کی روش کو نہ اپناؤ گے، نہ اپنے بال ان کی طرح رکھے ہوئے، نہ اپنا لباس ان کی طرح پہنو گے، نہ اپنی زبان ان کی طرح استعمال کرو گے، ان کی ایک روش پر بھی آپ عمل نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی نے ہر معاملے میں، اگر آپ نے کہا ایسا مت کرو، ایسا اس لیے کہ اہل کتاب کرتے ہیں دشمنی میں، اللہ کے نبی نے ایسا مت کرو، ایسا یہود و نصارہ کہتے ہیں، ایسا کرو، کیونکہ ایسا یہود و نصارہ نہیں کرتے ہیں۔ اتنی مخالفت اور اتنی مخالفت کے باوجود یہ امت کے مسلمان انہی کی روش پہ جا رہی، جانتے بھی ہو۔ جس نبی سے تم نے پیار کیا، جس نبی سے تم نے محبت کی، جس نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور دعوے کو اگر حقیقت میں بدلنا چاہتے ہو تو سمجھو، اور نبی کی محبت تمہارے دل میں کتنا ہے اس کا امتحان اور جائزہ لو کہ یہود تو وہ ہے جس کی ایک عورت نے ہمارے آقا اور پیغمبر کے کھانے میں زہر ملا کر انہیں قتل کرنا چاہا تھا۔ اب سنو گے، یہ یہودی عورت ہے، یہودن عورت ہے، ہمارے پیغمبر کے کھانے میں زہر ملا کے انہیں اس دنیا سے اٹھانے کی سازش کی۔ یہ یہودی ہے، وہ یہودا جس کے ہم جو ہے پجاری ہے، جس کی روش پر چلتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا سا پتھر گرا کے انہیں ہلاک کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، جبریل نے بچایا، آسمانی وحی نے بچایا۔ یہود و نصارہ کی اس چال کو جان جاؤ، کبھی ان پر ان کی روش پر نہ چلو گے، ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا اور بدکاری کی تہمت تک لگائی ان لوگوں۔ یہ ظالم کون، یہ نافرمان کون، جن کی روش پر ہم اور آپ چل رہے ہیں اور یہ خیال بھی نہیں کر رہے کہ ہمیں کون سا دین ملا، ہمیں کون سا مذہب ملا جو سارے ادیان سے بہتر، سارے مذاہب سے بہتر۔ اور یاد رکھو، اللہ کا یہ قانون ہے سارے بندوں کے لیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس زمین پر جیتے ہوئے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص کوئی اور دین لے کر جائے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر جو ہے یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے، دیکھو ایک بہت بڑی مناسبت آ رہی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں، ایک بہت بڑی مناسبت آ رہی ہے ان کی روش کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی۔ 2022 ختم ہو کے 2023 کی آمد ہو رہی ہے، 2023 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور اس نئے سال کے جشن کے نام پر دنیا بھر کی غافل قومیں، دنیا بھر کی نافرمان قومیں، دنیا بھر کی باغی قومیں طوفان بدتمیزی کا ایک سما دکھائیں گی، اور بے حیائی اور عیانیت، بے شرمی کا وہ ننگا ناچ دکھائیں گی جسے انسان دیکھ کے تو دیکھ رہے، حیوان بھی دیکھے، جانور بھی دیکھے تو مارے شرم سے وہ مر جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے ضرور ہے، لیکن یہ کبھی کبھی جب گرنے پہ آتا ہے تو حیوانوں اور جانوروں سے بھی زیادہ نیچا گر جاتا ہے۔ بے حیائی کا وہ عالم دکھائے گی یہ دنیا ہمیں اور آپ کو، اور افسوس تو تب ہوگا، افسوس تو تب ہوگا، آنکھوں سے آنسو تو تب گریں گے جب اسی صف میں، اسی قطار میں اور اسی غافل قوموں کی لائنوں میں ہم اپنے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بھی وہی کام اور وہی حرکتیں انجام دیتا ہوا دیکھیں گے، ہمارے شرم سے ہماری آنکھیں جھکیں گی۔ کون سی لڑکیاں؟ لڑکیاں شرم و حیا جن کا زیور ہے، جو اپنے گھر کے ملکہ ہے، لیکن یہی مسلم نوجوان لڑکیاں نئے سال کے جشن کے نام پر اپنے ماں باپ کی اور خود کی اپنی عزتوں کو غیروں کی گود میں پھالودہ بنا کر پی رہی ہوں گی، اور چٹنی بنا کر سموسہ پاؤں میں کھا رہی ہوں گی، اور دنیا والوں کو اپنی بے غیرتی اور بے حیائی اور اسلام کے بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بن رہی ہوں گی۔ اور یہ نوجوان یہود و نصارہ، کس کا ہے یہ جشن، کس کا ہے یہ مشن؟ اور ہمارا مہینہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے، جنوری سے شروع ہونے والا مہینہ کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کی روش پر یہی نوجوان لڑکے چل کر ایک ہاتھ میں شراب کی باٹل، ایک ہاتھ میں شراب کی باٹل اور دوسرے ہاتھ میں گرل فرینڈ لڑکیاں، وہ شراب ہے کہ بدمست ہو جائے، پی جائے، نشے میں آ جائے، اللہ کی قسم ماں بہن بیٹی کی پہچان بھول جائے۔
یہ شراب ہے، شراب میں دھت ہو کر نشے میں، اور بغل میں ایک لڑکی، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس کے گرل فرینڈ کو اگر ہٹا کے اس کی سگی بہن کو اس کی باہوں میں ڈال دو تو شراب کے نشے میں اور جسمانی خواہشات میں وہ اتنا دیوانہ ہوتا ہے نئے سال کے جشن میں کہ وہ اتنا بھی نہ پہچان پائے گا کہ بغل میں کھڑی ہونے والی گرل فرینڈ ہٹ گئی اور سگی بہن آ گئی، نہیں جان پائے گا۔ افسوس تو تب ہوگا میرے بھائی، کیا کہیں ہم یہود و نصارہ کو، کیا کہیں ہم اہل کتاب کی روش پر چلنے والے لوگوں کو، دل کے ففولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ جو رسوا ہوا اسلام، یہ جو رسوا ہوئے مسلمان، یہ جو ذلیل ہوا خاندان، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اس میں خود ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا دخل ہے۔ میرے بھائیو دوست، حقیقت جانو، اشارہ حقیقت سمجھو اپنی زندگی کی۔ پرانا سال گیا، نیا سال آیا، جشن کس بات کا؟ وہ پیغام دے گیا کہ ہم پرانے ہو کر ختم ہو گئے، نیا سال آ گیا، ایسے ہی اب تم بھی ختم ہوگے اور نئی نسل اب آئے گی، نئے لوگ اب آئیں گے، جیسے نیا سال آتا ہے ایسے نئے انسان آئیں گے۔ تمہارے ختم ہونے کا وہ پیغام دے رہا ہے، اور دوسرا پیغام یہ دے رہا ہے کہ ارے جاہلو، بیوقوفو، نئے سال کا جشن مناتے ہو، تمہیں پتا بھی ہے تمہاری زندگی کا ایک سال اب ختم ہو گیا، تمہاری عمروں میں سے ایک عمر کم ہو گئی 1 سال کی، اب تم اپنی موت کے قریب جا رہے ہو، اب تم اپنے قبر کے قریب جا رہے ہو، اب تم اپنے حشر کے قریب جا رہے ہو، اب تم اپنی درگت کے قریب جا رہے ہو۔ جشن کس بات کی اور جو ہے خوشیاں کس بات کی؟ تمہاری زندگی ختم ہونے پہ آ رہی ہے۔ وقت کی قدر کرو میرے بھائیو، وقت کی عزت کرو۔ دن اور رات کے لمحے ایک بار ہماری نگاہ سے گزر جائیں پھر پلٹ کر واپس نہیں آتے۔ کتنوں کو دیکھا ہے کہ شراب کے نشے میں انہوں نے نئے سال کا رات میں جشن منایا، سب کچھ کیا، زناکاری کی، بدکاری کی، اور نشے میں دھت ہو کر جو ہے جشن منایا، لیکن حال کیا ہوا؟ نئے سال کی آمد کا سورج اس کے چہرے پر تب پڑا جب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ نئے سال کا جشن مناتے ہوئے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شکار ہو گیا، نہ جانے کون سے حادثے میں وہ نئے سال کا جشن مناتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ نئے سال کا نیا سورج بھی اس کے چہرے پر نہیں پڑا۔ کس بات کا جشن؟ کیا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کی حقیقت؟ وقت کی پہچان رکھو۔ یہ وہ رات ہے جو شرابوں کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو زناکاری کی رات ہے، یہ رات وہ ہے جو مصیبتوں کی رات ہے، یہ رات نافرمانیوں کی رات ہے، یہ رات بدکاریوں کی رات ہے، یہ رات بے حیائیوں کی رات ہے۔ بائیکاٹ کرو ایسی رات سے، جس رات میں مریں تو جس حال میں مرے اسی حال میں ہمارا حشر ہوا۔ زنا کرتے ہوئے مریں، اللہ کی بارگاہ میں زنا کرتے ہوئے اٹھو گے، شراب پیتے ہوئے مرو، اللہ کی بارگاہ میں شراب پیتے ہوئے اٹھو گے، ایسی نافرمانیاں کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اسلام جیسا دین پانے کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں جو ندامت نہیں آئے گی؟ میرے بھائیو، ایک دم بائیکاٹ کر دو اس رات کا۔ کوئی نوجوان اور خاص کر ماں باپ کو چاہیے کہ اس 31 نائٹ میں اور دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات میں اپنی اولاد پر کنٹرول کریں اور قابو رکھیں، انہیں اپنے گھر سے باہر نہ جانے دیں، ورنہ وہ صحیح ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کے حادثے کے شکار ہو جائیں گے اور صحبت میں پڑھ کر وہ شرابی، کبابی اور زناکاری سب کچھ ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ یہود و نصارہ کی ہی تو تقلید ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان وقت کی عزت کرے نہ کرے، پر زندگی میں 2 لمحے ایسے آئیں گے، اس کی زندگی میں 2 لمحے ایسے آئیں گے جبکہ اسے وقت کی قدر محسوس ہوگی۔ میں 5 منٹ لوں گا۔ وقت کی قدر محسوس ہوگی کب جانتے ہو؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها، کہ جب موت کا فرشتہ گلے پر سوار ہوگا اور تمہاری روح تمہارے جسم سے نکالنے آ پہنچے گا تو پھر انسان کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اللہ قد وقت کی قدر اب معلوم ہوئی، زندگی کی اہمیت اب معلوم ہوئی۔ فرشتے سے کہو کہ تھوڑی مہلت دے دے، میں دنیا میں جا کر اچھے اعمال کر کے آ جاؤں، نیکیاں کر کے آ جاؤں۔ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تیرا بکواس ہے اور تجھے پہلے خبردار کیا گیا تھا کہ موت آ جائے تو سیکنڈوں کی مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ اس وقت کی قدر ہمیں اور آپ کو ہوگی۔ اور دوسری جگہ
جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اور وہاں کی سزائیں بھگتتے بھگتتے وہ حیران اور پریشان ہوں گے، تکلیفوں سے گھرے ہوں گے، اس وقت جہنمی اللہ سے کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب تم دیکھو گے جہنموں کو جلتے ہوئے تو وہ پکاریں گے اللہ تھوڑی وقت کے لیے، تھوڑے دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، اب جب آؤں گا تو نیکیاں کر کے آؤں گا، اب جہنم میں نہیں آنے والا کام کروں گا، اب جو کروں گا جنت میں جانے والا کام کروں گا۔ ہم نوجوانوں کا ٹارگٹ وہی ہے کہ جنت حاصل کریں اور نارے جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وقت کی قدر کریں اور اس کی عزت کریں۔ زندگی کے لمحے ایک بار چلے جائیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ پیغام ایسا ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ گھر گھر یہ پیغام پہنچے، گھر گھر یہ پیغام پہنچے، اور ITV ممبئی جو ہمارا چینل ہے، اس کے ذریعہ ہمارے لڑکیوں، ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ وہ اپنے عزتوں کی حفاظت کریں۔ میں جمعہ کے خطبے میں، دیکھو آپ جانتے ہیں مسلسل میں خطبہ دیتا ہوں، میں جمعہ کے خطبے میں کبھی شعر و شاعری اور نظم نہیں پڑھتا، لیکن آج میرے دل نے چاہا کہ 2-4 منٹ میں آپ کا لوں گا، اور ایک نظم جو اسی عنوان کے تعلق سے کہیں پر آیا ہوا ہے، میں نے اس کو مختصر طور سے نقل کیا ہے، میں چاہوں گا آپ اسے سنیں، اور یہ پیغام بھی ہے اس کے اندر پیغام بھی ہے، وہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، عشق ہی کو اپنا سب کچھ تم بتانا چھوڑ دو، عشق ہی کو اپنا سب کچھ تم بتانا چھوڑ دو، عزتیں ماں باپ کی بہنوں لٹانا چھوڑ دو، خوف کھاؤ کچھ خدا کا، عقل سے تم کام لو، چادر شرم و حیا کو تم گرانا چھوڑ دو، زیب تن کرنے لگی ہو بے حیائی کا لباس، زیب تن کرنے لگی ہو تم بے حیائی کا لباس، نیم عریاں جسم اپنا تم دکھانا چھوڑ دو، اور بھاگ کر تم اپنی خواہش، بھاگ کر تم اپنی خواہش گھر سے کے لیے، بوڑھی ماں اور بوڑھے بابا کو رلانا چھوڑ دو، بھاگ کر تم اپنے گھر سے اپنی خواہش کے لیے، بوڑھی ماں اور بوڑھے بابا کو رلانا چھوڑ دو، التجا انور کی ہے یہ دختر اسلام سے، التجا انور کی ہے یہ دختر اسلام سے، دشمن اسلام سے شادی رچانا چھوڑ دو۔ یہ نظم پیغام ہے ہماری ان بچیوں کے لیے، ہماری ان لڑکیوں کے لیے جو یہود و نصارہ پر چلنے والی اور اس کے روش پر اور گمراہ قوم کی اتباع کرنے والے نوجوانوں کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنانے کے لیے اپنے ماں باپ سے بغاوت کر بیٹھتی ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر بیٹھتی ہیں۔ آج وہ دیکھتی ہے کہ جس کو ہم زندگی کا ہم سفر بنا رہے ہیں اس کے بال کیسے ہیں، اس کے لباس کیسے ہیں، اور وہ کیسے جی رہا ہے، وہ انگریزوں کی اتباع کرتے ہوئے جی رہا ہے۔ ہماری بچیاں اسی کو اپنے لیے ہم سفر چن رہی ہیں، جبکہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کا شوہر، ہمارے بچیوں کا ہسبینڈ اور ہمارے بچیوں کا سرتاج اور ہمارے بچیوں کا ہم سفر ایسا لڑکا بنے جو دین اسلام کی راہ پر چلنے والا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو۔ ماں باپ کبھی اپنے بچیوں کے حق میں ناجائز اور غلط شوہر نہیں چن سکتے۔ یہ لڑکیوں کو پیغام دینا ضروری ہے کہ یہود و نصارہ کے اتباع کرنے والے ان نوجوانوں کو جو بے راہ روی ہو چکے ہیں، زناکاری بدکاری ان کا پیشہ ہو چکا ہے،
شراب کے نشے میں یہ چور ہے۔ اے لڑکیوں، اے بچیوں، ان سے دور رہو اور اپنے ماں باپ کے مشورے اور رائے سے اپنا شوہر اور اپنا ہمسفر چنو، اسی میں تمہارے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور آخرت کی زندگی بھی تمہاری سنوار دے گا۔ تھوڑی سی ہوس کے لیے، تھوڑی سی خواہش کے لیے اپنے ماں باپ سے بغاوت کر رہی ہیں۔ آج کی لڑکیاں اخباروں میں دیکھو، کتابوں میں دیکھو، ہماری لڑکیاں ماں باپ کی کون سی عزت کر رہی ہیں؟ وہ اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے سامنے والا 31 نائٹ کے نام پر، نئے سال کے جشن کے نام پر یہودی لڑکا ہے، نصرانی لڑکا ہے، اہل کتاب ہے، ہماری امت کا اور پیارے نبی کی امت کا، ہماری قوم کا ہے، پر ہے وہ بے راہ روی، وہ شرابی ہے، جواری ہے، بدکاری ہے، اور سب کچھ اس کے اندر برا موجود ہے، پھر بھی لڑکیاں اسی کو پسند کر رہی ہیں۔ اب یہاں اہل کتاب اور یہود و نصارہ سے اور ان کی روش پر چلنے والوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرنی ہے اور اپنے گھروں میں نفرت پیدا کرنی ہے۔ یہ منتخب کرو، اچھا ساتھی کرو جو آپ کو اللہ کی راہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر لے جائے۔ میرے بھائیو دوستو، میں معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ سے دعا کروں گا کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اہل کتاب، یہود و نصارہ جو اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے، اور عیسائیوں سے تو یہودی کہیں زیادہ، لہذا ہمیں ان کی روش پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اسلام کی روش اور اسلام کے قاعدے اور قانون کو اپنا کر جینے کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے، اور اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہے، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اور خطبے کے آخر میں آپ جانتے ہیں ایک ضروری اعلان یہ کہ مہینے کی آخری تاریخ ہے، اور آخری تاریخ میں آپ سبھی حضرات اپنے